بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی اے ساقی آپ سے مخاطب ہیں۔ ناظرین، آج میں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نئے ٹاپک پر سپیچ لے کر حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ہے یوم آزادی 14 اگست 1947، تحریر و آواز جی اے ساقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے، خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے، کئی نسلوں کی قربانی، کئی نسلوں کی محنت ہے، اثاثہ ہے دلیروں کا، شہیدوں کی امانت ہے، تعاون ہی تعاون ہے، محبت ہی محبت ہے، جبھی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان۔ صاحب صدر، اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج 14 اگست 2021 کا دن ہے۔ آج ہم اپنا 74واں یوم آزادی قومی جوش و جذبہ سے منا رہے ہیں۔ جس طرح زندہ قومیں اپنے شایان شان جشن آزادی مناتی ہیں، میں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ یوم آزادی کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جب بر صغیر کا پہلا شخص مسلمان ہوا تھا تب پاکستان وجود میں آ چکا تھا۔ سر سید احمد خان کا دو قومی نظریہ قیام پاکستان کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ ہندوستان میں دو قومیں اکثریت میں آباد ہیں جو ہزاروں سال ساتھ رہنے کے باوجود ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکیں، جن کی تہذیب، ثقافت، رسوم و رواج، رہن سہن اور دستور حیات الگ الگ ہیں۔ دو فلسفوں پر مبنی دو الگ تہذیبیں ہیں۔ سامعین ذی وقار، اقبال کی انقلابی اور معنی خیز شاعری اسلامیان ہند کے افکار و نظریات کو ابھار رہی تھی، ان کے اندر حصول وطن کے لیے تحرک پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، لیاقت علی خان، دیگر رہنماؤں کی زیر قیادت مسلمانان ہندوستان کے طول و عرض میں علیحدہ وطن پر مبنی قائد کا پیغام نگر نگر، گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ پہنچا رہے تھے۔ مسلمان دیوانہ وار قائد اعظم کے جلس و جلوس میں شرکت کرتے تھے۔ ان کا جوش و جذبہ، ولولہ حصول وطن کے لیے آخری حدوں کو چھوتے ہوئے اپنی معراج پر تھا، جن کے فلک شگاف نعروں نے سرزمین ہندوستان پر بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چراغ آرزو آزادی کو کمال صدق و مروت کے ویژن، فلسفی نظریے اور انقلابی سوچ کے ایندھن سے ذوفشاں کرنے کے لیے میدان عمل میں تھے۔ ان سرفروشان اسلام کی زبان پر ایک ہی نعرہ صبح و شام تھا، بزبان خاص و عام تھا، لے کر رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اسلامیان ہند قائد اعظم کی زیر قیادت صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک آزاد اور خود مختار مملکت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ صدر ذی وقار اسلامیہ ہند کی عظیم اور لازوال قربانیوں اور خواتین کے نمایاں اور کلیدی کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی بدولت وطن عزیز پاکستان نصیب ہوا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا، کشمیر سیاسی اور قومی اعتبار سے پاکستان کی شہرہ ہے، کوئی خوددار ملک اور قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اپنی شہرہ کو دشمن کی تلوار کے حوالے کر دے۔ بھارت ظلم و بربریت اور انسانیت سوز ہتھکنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کچلنا چاہتا ہے۔ حالیہ ریاستی دہشت گردی سے سینکڑوں کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے، کلسٹر بموں کا استعمال کر کے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کشمیری بھارت کے پنجہ استبداد سے آزاد ہونے کے لیے خون کے آخری قطرے تک بہانے کو سرگرم عمل ہیں۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر کے کشمیریوں کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ ہم کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دلوائے۔ یاران جہان کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ صاحب صدر، آج ہم اساتذہ کرام کے سامنے تجدید عہد کرتے ہیں کہ ان کے دیے ہوئے امانت، صداقت، شرافت اور دیانت کے درس پر عمل پیرا ہو کر کرپشن، بدعنوانی، رشوت، ظلم و ناانصافی اور دھونس دھاندلی سے کوسوں دور رہتے ہوئے قائد اعظم کے فرمودات پر عمل پیرا ہو کر اور ریاست مدینہ کے دستور حیات کو اپنے اوپر لاگو کر کے ایک عظیم، خوددار اور باوقار قوم بن کر وطن عزیز پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، پاکستان زندہ باد۔ تحریر و آواز جی اے ساقی، خانے وال۔